اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ صلوات محمد موضوع آپ کو معلوم ہے ضرورت دین the need of religion. آج محرم الحرام 1427 کی تیسری تاریخ ہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ کسی دوسرے سسٹم کی تلاش میں ہیں؟ یہ پوری کائنات میں دیکھیں، جہاں تک ان کے ریڈیو ٹیلیسکوپ کام کر رہے ہیں، کہیں سے کہیں تک ان کو ایک ذرہ بھی دکھائی دے جائے کہ جو ہمارے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ کسی اور قانون پر چل رہا ہے، تو یہ بھی سوچیں. لیکن اگر کائنات کا ایک ایک ذرہ ایٹم سے لے کر سولر سسٹم تک اور گیلیکسیز تک ہمارے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کر رہا ہے خود ان کے بقول، تو اب ہمارے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑنا ان کے لیے پورے نظام کائنات سے ٹکرانے کے برابر ہوگا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور کسی کا حشر نہیں ہوگا مگر تم کو دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آنا ہے. ریکیپنگ جیسے ڈراموں میں ہوتی ہے، مریضوں بھی ریکیپنگ کرنا پڑتی ہے. اب تک جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کل کی مجلس میں وہ یہ کہ اسلام انسانوں پر کوئی الگ سے تھوپا ہوا دین نہیں ہے. جو فطرت بشر کے نیچرل تقاضے تھے، انہی تقاضوں کو مکمل کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کا نام ہے اسلام. اور میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عوام الناس بیچارے جن کا مطالعہ زیادہ گہرا نہیں ہے، جن کو صرف داڑھیاں رکھنے کا شوق ہے، اونچے پیجامے پہننے کا شوق ہے، ان کو جانے دیجئے. ان کو تو ان کا برین واش کر دیا گیا، ان کو معلوم کیا کیا بتا دیا گیا ہے. لیکن اسلام کی فاؤنڈیشن 3 کھمبوں پر ٹکی ہوئی ہے، 3 اصولوں پر ٹکی ہوئی ہے. کتنے بڑے مسلمان ہیں آپ؟ یہ آپ کی نمازوں سے نہیں ناپا جائے گا، یہ آپ کے حج سے نہیں ناپا جائے گا. وہی عبادتیں، میں مسلمان ہوتے ہوئے ان کی عبادتوں کی اہمیت سے انکار تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن دین کا یہ معیار نہیں ہے. دین میں تو یہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اللہ کا وہ سب سے بڑا تحفہ جس کا نام ہے عقل، وہ آپ پاس کتنی ہے. دوسرا پلر جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے وہ ہے علم، نالج.
تیسرا پلر جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے وہ ہے روحانیت، اسپریچولیٹی۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کون سا انسان ہوگا کہ جو اس سسٹم کے ان ارکان کے معلوم ہو جانے کے بعد یہ کہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں عقل کی ضرورت نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو اسپریچولیٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سے اسپریچولیٹی ہٹ گئی، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، تو کیا مصیبتیں خلق خدا پر آئی ہیں، کن آفتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو کون جو اس سے انکار کرے گا؟ پھر لوگ دین سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا، میں تو بھی دین کی بمعنی ریلیجن بات کی ہے، جس میں کرسچینٹی بھی ہے، جس میں ہندو بھی ہے، ہندوت بھی ہے، جس میں اسلام بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں دین لبوں پر ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں نہیں ہوتا، وہاں معاف کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان بے رحم ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں برس تک کلیسا نے ریسرچ اسکالرس پر کے جو سائنس کے میدان میں ریسرچ کر رہے تھے اور حقیقتیں ابھار ابھار کر لا رہے تھے، ابھی نہ مانتے اور کو قصہ ختم تھا، ہم نہیں مانتے، چلو نہیں مانتے، کیا کیا ان کے اوپر مظالم کیے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات لندن گئے ہوں گے، تو لندن میں ایک ہسٹری میوزیم ہے، اس ہسٹری میوزیم میں آپ جا کر دیکھیں تو ایک پورا سیکشن ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سائنٹسٹ کو ریسرچ کر کر کے حقائق بیانی پر چرچز کی طرف سے کیسا کیسا ٹارچر کیا گیا۔ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے بھیانک طریقوں سے ان کو قتل کیا گیا، سمجھا؟ تو ایک تو یہ وجہ ہوگی۔ اچھا، یہی ہندوؤں میں ہوا، معاف کیجیے گا، اور یہی مسلمانوں میں ہوا اور ہو رہا ہے آج بھی بفضل خدا ہو رہا ہے۔ وہ کہ جن کا اسلام ابھی بغدادی قاعدے سے آگے نہیں بڑھا ہے، وہ اسی لائن کو اپنائیں گے۔ دوسری بات، خدا مجھے معاف کرے، دوسری بات، جو لوگ اپنے کو روحانی کہتے ہیں، ان سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ دیکھیے، اب 1 گھنٹے کی تو مجلس ہے، اس میں میں بہت اب باقی ملتا ہے کچھ آپ سمجھیں اور سوچیں، تو میں صحیح بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کی بد کرداریاں اور ہر طرح کا کرپشن، عیسائیوں میں آپ دیکھ لیں، ان کے پریسٹ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، گندی غلیظ، اس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کا ایبیوز، ہر قسم کا کرپشن۔ تو آدمی جب دیکھتا ہے کہ ہم کو حضرت عیسیٰ مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں اور خود شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں گے ان کے پاس جا کے؟ ہندوؤں بھی آپ دیکھ لیجیے، 5 شنکر آچاریہ ہوتے ہیں، جن کا ایک ایک ہیڈ کوارٹر جو پیٹھ کہلاتا ہے، بنارس، پوری، ہردوار، کانچی، دوارکا۔ یہاں پر شنکر آچاریہ بیٹھے۔ شنکر آچاریہ کا مطلب ہے جگت گرو شنکر آچاریہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جیسے مرجع تقلید، جیسے آیت اللہ العظمیٰ، یہ حیثیت ہے ان لوگوں کی۔ 80 کروڑ ہندو انہی 5 میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں، یہ جگت گرو شنکر آچاریہ کہلاتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں بھی اخباروں میں آیا ہوگا، ٹی وی میں آیا ہوگا، ایک جگت گرو شنکر آچاریہ کانچی والے، انہوں نے ایک بے خطا عورت کے ساتھ ریپ کیا، زنا، اس کو قتل کر دیا،
مٹھ میں جو دولت جمع تھی اس میں سے کروڑوں روپے کے وارے نیارے کر دیے، یہاں تک کہ اب جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ دیکھیے میں کرٹیسائز کرتا ہوں مگر قدر بھی کرتا ہوں۔ آپ کے 1300 برس کی مرجعیت کی تاریخ میں ایک مرجع آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس پر کسی قسم کے کرپشن کا الزام لگا ہو۔ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں لیکن حق بات کیسے نہ کہوں؟ آپ بتائیے۔ آپ کو اور شکایتیں ہیں لیکن خدا نخواستہ مورل کرپشن، امبیزلمنٹ، لیوش اسٹائل لائف ہے کہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ اب جب ہندو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے جگت گرو ہیں، شنکر آچاریہ ہیں، اتنی گندی سندی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہم کو یہ رام کتھا بیان کر رہے ہیں وہ رام کتھا نہیں ہے، وہ حرام کتھا ہے، وہ حرام کتھا ہے۔ کون جا ادھر بھائی؟ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی نوبت آتی ہے۔ اب کیا کیا جائے بھائی؟ مسلمان عالم کا صحیح عالم ہے یا غلط عالم ہے؟ اس کی ایک ہی پہچان ہے، جو عالم سیاسی درباروں کی طرف دوڑ رہا ہو، حکومت کی چمچہ گیری کر رہا ہو۔ میں ہندوستان کے ماحول میں بات کر رہا ہوں، یہاں کے حال مجھے نہیں پتا۔ سمجھ لیجئے کہ وہ گیا، وہاں سے گیا، اور حکومت خود جس کے دروازے پر آ رہی ہو، سمجھیے کہ یہ بکنے والا نہیں ہے، نہ اس کو پیسے کی لالچ ہے نہ اسے منصب کی لالچ ہے۔ ملا عبد القادر بدایونی، ایک جلیل القدر، بہت ہی جلیل القدر عالم دین یہاں تشریف فرما ہیں، جن کو میں نے یہاں سے ہٹایا کہ میں پڑھ سنوں مجلس کم سے کم۔ تو ملا عبد القادر بدایونی بہت بڑا اسکالر، ابے سنیے تو واقعہ ہم سے کیسے اسکالر، بہت بڑا، اکبر کے دربار میں اس نے تاریخ لکھی ہے، پر سنیے اس نے منتخب التاریخ، میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا، پڑھیے منتخب التاریخ۔ مسلمان اکبر سے بہت ناراض ہیں، اب بے دین تھا کم بخت اور دین الہی نکالا اور یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا۔ جو اس نے کہا ہے، دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ شیطان نے انسان کو گمراہ کیا، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے؟ اس کو میں کبھی اس کی وضاحت کر دوں گا، لیکن یہاں وہ بات آتی ہے۔ آپ جب اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکبر اپنی نوجوانی تک بے انتہا دیدار آدمی تھا۔ سارے مسلمان سنیں، سنی اور شیعہ، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی دیدار آدمی تھا، نمازی، روزہ دار، پرہیزگار۔ بھئی میرا تاریخ پر جتنا مطالعہ اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ملوکیت کی تاریخ میں کوئی دربار ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں دن میں 5 وقت دربار کے اندر باقاعدہ نماز جماعت ہوتی، سوائے اکبر کے دربار میں۔ اکبر کے دربار میں آپ پڑھیں، میں اسی سے پڑھ رہا ہوں، 5 وقت باقاعدہ نماز جماعت ہوتی تھی، جس کے لیے 7 دن کے اعتبار سے 7 امام بہت بڑے بڑے علماء معین تھے، آج وہ پڑھائیں گے، آج وہ پڑھائیں گے، آج وہ پڑھائیں گے۔ جب یہ سفر میں جاتا تھا تو ایک بہت بڑا شامیانہ اس کے ساتھ جایا کرتا تھا کہ اس کے سائے میں نماز جماعت ادا کی جائے۔ بڑے بڑے علماء کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، سنیے، بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلایا، 100 سے زیادہ علماء اس کے دربار میں جمع ہیں۔ یہ وہی اکبر ہے جو گمراہ ہو گیا۔ 100 سے زیادہ علماء اس کے دربار میں جمع ہو گئے، اور جو ان پر نظر ڈال کر کہتا تھا کہ میرے دربار میں ایسے علماء جمع ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام غزالی اور فخر الدین رازی کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، اکبر بادشاہ، مغل اعظم سے تو آپ سمجھ لیں گے بھائی،
اب وہاں جھگڑا اس بات پر شروع ہوا کہ اکبر کے تخت حکومت سے کرسی ملا کر کون سا عالم بیٹھے. لو بھیا جھگڑا شروع ہو گیا اسی بات پر. دیکھا نا آپ نے, یہ وہ علماء ہے کہ جو دربار میں جانا اپنی عزت سمجھتے ہیں. یہی میں نے کہا. دوسرا جھگڑا اس پر شروع ہوا, بادشاہ نے انعامات دینا شروع کیے, تو اب ایک دوسرے میں حسد شروع ہوا کہ اس کو اتنا کیوں ملا, اس کو اتنا کیوں. بھائی ٹھیک ہے, یہاں تک چلیے بھائی, بات آپ نے برداشت ہے. اب ایک نے دوسرے کے خلاف رسالے لکھنا شروع کیے. سب ایک ہی مسلک کے ہیں, الگ الگ مسلک کے نہیں ہیں. دیکھیے آپ, میں حوالہ دے دیا, منتخب التواريخ, معتبر ترین تاریخ ہے مغل پیریڈ کی, ملا عبد القادر بدایونی, اسی سے میں پڑھ رہا ہوں جی. تو اب یہ ہوا کہ بحثم بحثہ شروع ہوئی, یہاں تک کہ وہی پرانا حربہ کافر, سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ گمراہ, وہ کہتے ہیں یہ گمراہ, وہ کہتے ہیں یہ ایسے, اور یہ کہتے ہیں وہ ایسے. اسی میں سنیے, ایک ملا عبداللہ سلطان پوری تھے جو بادشاہ کی نظر میں اتنے معزز تھے کہ بادشاہ نے ان کا لقب رکھا تھا مخدوم الملک. جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت مال کمایا ہے. سنیے, بادشاہ نے کہا جاؤ, اب وہ بزدل ہو چکا تھا, کہا جاؤ دیکھو ماشاءاللہ خزانوں کے انبار وہاں سے برآمد ہو رہے ہیں. اور مورخ کہتا ہے کہ ان کی ایک مصیبت یہ آئی ہوئی تھی کہ ہر تھوڑے دن کے بعد کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور مردہ صندوق میں رکھ کر قبرستان جاتا تھا. ابھی تو اتنے مردے کہاں سے آ گئے بھائی, روز قبرستان کوئی چلایا جا رہا ہے صندوق. قبریں جو کھودی گئیں تو دیکھا کہ مردے نہیں ہیں الحمدللہ صندوق میں, سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے قبروں کے اندر. ملا عبد القادر بدایون شیعہ نہیں ہے, پکا سنی, مگر بڑا اسکالر ہے بھائی, ہم اس کی قدر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ زمین قبروں سے صندوق روپے اور پیسے کے برآمد ہوئے. انہی میں تھے ایک ملا عبد النبی, غالباً یہ وہی عبد النبی تھے جن کے نام سے ایک مسجد دلی میں بہت مشہور ہے. اکبر ان کی اتنی عزت کرتا تھا کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا. بس آخری بات کر رہا ہوں. اب یہ دو رہ گئے تھے خالی. ان دونوں نے یہ کہنا شروع کیا ایک دوسرے کو, ذرا سنیے گا بھائی صاحب, اپنی تاریخ پڑھیے. ایک یہ رہ گئے مخدوم الملک, ایک ملا عبد النبی جن کی اکبر جوتیاں سیدھی کرتا تھا. ان دونوں نے, اب دو ہی رہ گئے تھے, ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتک آمیز رسالے لکھنا شروع کیے. یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو لکھا کہ یہ امام جماعت نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو اس کا باپ آق کر چکا ہے. سن رہے ہیں آپ, اس کو اس کا باپ آق کر چکا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو بواسیر ہے. واللہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ سے مزید پر بھول رہا ہوں, ان کو بواسیر ہے. اب اس کی برداشت کے بعد یہ دو رہ گئے تھے. ان دونوں کی عالم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آق پدر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بواسیر ہے. اس نے ان مولانا آقی کو بھی نکالا, مولانا بواسیری کو بھی نکالا. جاؤ ہمارا, سمجھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ بس سارا کھیل مجھے معلوم ہو گیا, اتنے بڑے بڑے عالم اور یوں پیسوں کے پیچھے چل رہے ہیں, یوں ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے یہ تھے ویسے ہی اپنے زمانے میں فخر الدین رازی بھی ہوں گے, اور ویسے ہی امام غزالی وہ وہاں تک بات پہنچا دی اس نے. اس کے بعد وہ دین سے برگشتہ ہو گیا. تو اکبر کو دین سے بھگانے والا کون تھا؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ.
سن لیجئے، میں ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کو، اسی مغل پیریڈ کا واقعہ ہے. ہم جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صحیح علماء، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، سلفی ہو، کوئی ہو، سب موجود ہو، لیکن یہ کھوٹے سکے جو بیچ میں آ گئے ہیں ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے تاکہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں اور جلدی کسی پر دوڑ نہ پڑے. اولیاء اسلام میں گزرے ہیں، دوسرے فرقوں میں گزرے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء، کیا ان کی عظمت میں کوئی شک ہے؟ کون شک کر سکتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کی عظمت میں شک کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاکستان میں بڑی امام، کیا ان کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہوں؟ دھوکہ نہ کھائیے گا. اب آپ کو ایک بڑی اور قصہ اور سناتا ہوں، یہ بھی مغل پیریڈ ہے. بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک بہت بڑے صاحب کرامات ولی تشریف لائے ہیں دلی میں. ایسا ان کا شہرہ ہوا، ایسا شہر ہوا کہ ان کا بلاؤ دربار کا. مجھے کوئی غرض نہیں پڑی دربار میں آنے کی. بادشاہ نے کہا ہم خود جائیں. بادشاہ آیا، سنتے رہیے گا، بادشاہ آیا تو وہ اذکار و وظائف میں، رکوع اور سجود میں اتنا منہمک تھے کہ بادشاہ کے آنے کی انہیں خبر ہی نہیں ہوئی. اب بادشاہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، ڈر کے مارے اس کا دم نکلا. ایسے روحانی، ایسے ولی کامل جی کہ میں آیا ہوں، ان کو خبر نہیں ہوتی. اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہی رکوع و سجود کے بیچ میں ایک دفعہ کہنا شروع کیا، خوش 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 خوش. یہ کیا بھائی؟ اب اس سے تو کوئی بولا نہیں. جب وہ فارغ ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا سرکار یہ خوش خوش آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں عالم استغراق و محویت میں، رکوع اور سجود کے عالم میں کعبے کے اندر پہنچ گیا تھا اور وہاں ایک کتا گھسا آ رہا تھا کعبے میں، تو میں نے ہکایا اس کو. سنیے واقعہ، میں نے اس کو ہکایا، ہوش ہوش ہوش، کتا بھگایا. اچھا میں وزیر کا نام نہیں لوں گا، اس کا تعلق ایک ایسے فرقے سے تھا جو ذرا کم دھوکہ کھاتا ہے، جو ذرا کم بیوقوف بنتا ہے، ان باتوں میں آتا نہیں. اب پتہ نہیں کس فرقے کا تھا، مجھے یاد نہیں، تھا کسی فرقے کا. وہ ان کے قدموں پر گر پڑا. ارے حضور یہ ہماری خوش نصیب. وہ خوب مکھن لگایا اس نے، خوب خوش آمد کی، خوب بانسوں پر چڑھایا. اس کا کہنا حضور کل نان و نمک ہمارے یہاں. اب آپ مولوی کی کمزوری تو جانتے ہی، ٹھیک ہے. اب وزیر اس نے دسترخوان کا انتظام کیا، بڑے بڑے وزراء آیا نے، سلطنت، خود بادشاہ، دسترخوان بچھا ہوا ہے، 25 طرح کے کھانے اس میں لگے ہوئے ہیں. مگر مین ڈش کیا ہے؟ اتنی اتنی بڑی پلیٹیں اور اس میں بریانی زعفرانی، وہ خاص ڈش ہر ایک کے سامنے الگ الگ لگی ہوئی. بریانی کی ڈش، زعفران میں ڈوبے ہوئے چاول، اس پر ایک مرغے کی بڑی سی ٹانگ رکھی ہوئی. ہر آدمی کے سامنے یہ ڈش آئی. وہ ختم ہو رہی بات. ان ولی کامل کے سامنے جو ڈش آئی اس میں اتفاق سے مرغے کی ٹانگ نہیں تھی. یہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مولوی اور مرغا نہ ہو، کیسے برداشت کرتے ہیں؟ چنانچہ فوراً جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہاں جا رہے سرکار؟ اور بادشاہ کو دم نکلا ہوا تھا. کہاں جا رہے حضور؟ کہا دیکھیے کیسا بدتمیز ناہنجار گستاخ ہے، اس نے میری توہین کی. یہاں کیا توہین کی؟ دیکھیے تو لوگ بیٹھے 100-200 آدمی، ہر ایک کے سامنے چاولوں پر مرغے کی ٹانگ رکھی ہے، مگر فقط میری توہین کرنے کے لیے اس نے میرے چاولوں پر مرغے کی ٹانگ نہیں رکھی. بادشاہ نے کہا وزیر تو نے کیا گستاخی، کیا بدتمیزی کی تو نے کہ حضور ناراض ہو گئے؟ حضور کوئی گستاخی نہیں کی میں نے. ان سے یہ فرمائیے کہ ذرا سے چاول ہٹا کے دیکھیں.
پڑھیے تاریخ پڑھیے، ذرا سے چاول ہٹا کے دیکھیں، اب چاول جو ہٹائے گا تو مرغے کی ٹانگ موجود ہے۔ کہا حضور میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا کہ جس کو چاولوں کے نیچے مرغا دکھائی نہ دیا اسے کعبے کے اندر کتا کہاں سے دکھائی دے گا؟ بس آج میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے دین میں کوئی خرابی نہیں ہے، شریعت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، مگر یہ کھوٹے سکے، یہ نقلی عالم، انہی نے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دین سے بھگایا، مذہب سے بھگایا۔ اب موضوع شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک ایتھیسٹ، ایک ملحد، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ میں ایک بات کہہ دوں بس آج، اور پھر اب دہراؤں گا نہیں، ذہن میں رکھیے گا آپ نے، کہ میں کامل دیانتداری سے بے دینوں کا موقف پیش کروں گا۔ تو کبھی یہ نہ سمجھ لیجیے کہ میرا بھی موقف ہوئی ہے، یہ نہیں ہے۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی مخالف کہہ رہا ہے اس کو ویسے ہی پیش کیجئے کہ جیسے وہ یہاں بیٹھا ہوا اپنا کیس رکھ رہا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد آپ میں ہمت ہو تو اس کو کاٹیے، نقل میں آپ کو قتل بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ہم نے آج کے نوجوان سے پوچھا یورپ میں کہ بھئی تم نے کیوں کرسچینٹی چھوڑ دی، کیوں تم دین سے بیزار ہو گئے، تو اس نے کہا کہ دو باتوں کی وجہ سے ہم دین سے بیزار ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ یہ پریسٹ جو ہیں، یہ بائبل، ابھی میں قرآن پر بھی آ رہا ہوں، یہ پریسٹ جو ہیں یہ بائبل کے حوالے سے ایبسرڈ باتیں کرتے ہیں، مزخرفات و محملات بکتے ہیں کہ یہ ہے بائبل میں، یہ ہے بائبل میں، یہ ہے بائبل میں۔ اور جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ اچھا ہم کو ایکسپریمنٹ کر کے اور دیکھنے دو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جس بھی سائنس کی برانچ سے اس کا تعلق ہے، تو یہ ہم کو اجازت نہیں دیتے، ڈنڈا لے کے ہم کو دوڑا لیتے ہیں، کہتے تم کافر ہو گئے، ہم کہا ہم کافر ہو رہے ہیں۔ دو الزام لگائے انہوں نے۔ پہلا الزام یہ لگایا، دیکھیے بائبل پر ہمارا ایمان ہے، مگر ان ایبسرڈ باتوں کا آنا جو واقعی ایبسرڈ ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، بائبل کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہاں انسانی کلام آ گیا، ورنہ اللہ کلام سب گڑبڑ سب بات تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھائی مثال کے طور بتاؤ دو باتیں کیا کر لیں۔ دیکھیے بائبل کہتی ہے اور پریسٹ بھی ہمارے کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے ایسا، یہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا اور کیا کہتے ہیں؟ ابھی دیکھیے زمین پر گفتگو ہو رہی بھی، آسمان پر تو بعد میں جاؤں گا، ابھی زمین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کہاں یہ کہتے ہیں بشپ تھا، اس کا نام تھا جیمس USHER، اب اوشر ہے یا یوشر ہے میں نہیں کہہ سکتا، میں نے اسپیلنگ بتا دی۔ اس نے بہت بائبل کی اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد، دیکھیے بچوں دیکھو جو کالج کے بچے ہیں وہ سنیں، مکمل تحقیق کے بعد اس نے کہا کہ بائبل کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین، اب میں وہ سن نہیں لے رہا ہوں کہ وہ پھر ٹیکنیکل ٹرمنالوجی ہو جائے گی، بچے بھی سمجھ لیں، زمین حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 4004 برس پہلے، یعنی سن 4004 قبل مسیح میں 22 اکتوبر 10 بجے دن کو بنی تھی۔ تو بھائی آپ نے زمین کب بنی تھی؟ 4000 ہے بائبل میں، 4000 سال قبل مسیح، تاریخ بھی بتا دی انہوں نے 22 اکتوبر۔ ابھی زمین نہیں بنی میں گھڑی بن گئی، جسٹ امیجن، اب گھڑی نہیں، ابھی زمین نہیں بنی گھڑی بن گئی 10 بجے، میں بغیر دیکھے نہیں پڑتا کوئی بات، آپ کو دکھا دوں گا میں، 10 بجے
22 اکتوبر کو سن 4004 قبل مسیح زمین بن کر پتہ کری. کون مانے گا اس بات کو؟ جبکہ ہماری اینتھروپولوجی بتاتی ہے کہ زمین تقریباً 4.5 بلین ایئرز پہلے بنی ہے. کہاں 4.5 4.5 بلین ایئرز، اور کہاں یعنی اب اگر آپ سوچیں تو 4 2 6 لگ بھگ 6010 برس پہلے زمین بنی ہے. آج کی تاریخ سے اگر آپ جوڑیں لگ بھگ 6010 برس پہلے زمین بنی ہے. یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو پرانی بات ہے، نہیں پڑھ کے آیا ہوں. 27 جولائی 1998 نیوز ویک، ڈیٹ پھر بتا رہا ہوں، کسی لائبریری میں جا کے دیکھ رہے ہیں. 27 جولائی 1998 نیوز ویک کا ایسا مشہور میگزین، اس میں ایک کرسچن اسکالر لکھتا ہے کہ اگر تم کو کرسچن رہنا ہے تو تم کو یہی بات ماننا پڑے گی، جو اس کی تحقیق ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. تو اب یہ آج میں نے پہلی بات پیش کی ہے، ابھی سلسلہ چل رہا ہے. پہلی بات، زمین چپٹی ہے. بھیا ٹھیک کہتے ہو بابو، ہمارے یہاں بھی یہ مصیبت ہے. ہمارے یہاں بھی یہ مصیبت ہے، میں جھوٹ بات نہیں کہہ سکتا. ہمارے یہاں بھی یہ مصیبت ہے. خادم الحرمین حضرت شاہ کنگ عبداللہ خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ تشریف لائے ہوئے ہیں. انہی کے ملک سعودی عرب میں اب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے ابن باز، ان کا بھی سن 76 تک یہی فتویٰ تھا کہ زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے. بھیا ہمارے یہاں بھی یہ مصیبت ہے بابو. اور وہ لاکھ ان کو کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اچھا وہ بیچارے نابینا تھے، اگر نابینا نہ ہوتے تو میں کہتا ہوں ان سے کہ بھائی قرآن میں خدا کے لیے مجھ کو بھی دکھا دیجیے کہاں لکھا ہوگا کہ زمین چپٹی. وہ کیسے دکھا؟ وہ تو خود ہی نابینا ہے. اب کیسے دکھا؟ خود ہی نابینا ہے. کہاں ہے؟ عربی کے زبردست اسکالر مولانا غربی صاحب، میں نے یہاں ہٹایا ان کو کہ میں مجلس پڑھوں، ان سے آپ اس کو چیک کر لیں، مجھ سے 1000 درجے بہتر عربی ہوتی. قرآن سے پہلے عربی نثر اور عربی نظم میں آپ کو فقط مغرب اور مشرق ملے گا، بس مغرب اور مشرق، ایسٹ اینڈ ویسٹ. کیوں؟ ان کا بھی خیال یہی تھا کہ زمین فلیٹ ہے. تو جب زمین فلیٹ ہے تو ایک ہی مشرق ہوگا اور ایک ہی مغرب ہوگا. میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ قرآن سے پہلے آپ جب جب کی عربی دیکھیں گے، جہاں جہاں کی عربی دیکھیں گے، چاہے نثر چاہے نظم، مغرب مشرق، مشرق مغرب، مشرق مغرب. یہ قرآن ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ آنے کے بعد مغرب اور مشرق کے بجائے مشارق اور مغارب کے لفظ استعمال کیے. مشارق اور مغارب کئی جگہ قرآن میں ہے. کیا معنی مشارق اور مغارب کے؟ کہ زمین تم جہاں بیٹھے ہو اس کا ہر نقطہ اپنی جگہ پر مشرق بھی ہے اور ہر نقطہ اپنی جگہ پر مغرب بھی ہے. یہ صورت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب زمین گول ہو. مشارق کیسے ہوگا؟ ایک مشرق ہوگا ایک مغرب ہوگا. اب قرآن ثابت کو سیمنٹ کر دوں قرآن ناطق کے ارشاد سے، قرآن ثابت کو سیمنٹ کر دوں جو اس نے کہا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. امام جعفر صادق اپنے ہاتھ میں، دیکھیے یہ بھائی وہ زمانہ ہے کہ جب تصور یہ تھا کہ زمین گائے کے سینگوں پر ٹکی ہوئی ہے اور زمین اور گائے کچھوے پر ٹکی ہوئی ہے اور کچھوا ہاتھی پر ٹکا ہوا ہے اور ہاتھی ملا پر ٹکا ہوا ہے. یہ وہ زمانہ تھا بھائی، یہ وہ زمانہ تھا.
اس زمانے میں کتنے مشکل تھے اس زمانے باتیں ہونا. امام جعفر صادق اپنے ہاتھ میں ایک اخروٹ لے کر، اخروٹ تو آپ جانتے ہیں نا، یہ اخروٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اخروٹ کہتے ہیں نا. اخروٹ ہاتھ میں لیے ہوئے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو زمین اس شکل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین اب سے 6010 برس پہلے بنی ہے. سرکار تشریف فرمائے. ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، مولا علی کے پاس. سوال بھی کرنا ضروری ہے، یہاں کچھ نہیں ہے بھوسے کے علاوہ. سوال بھی کرنا ضروری ہے. یا علی، آپ کہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، یہ بتائیے کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی عمر کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی عمر کیا ہے؟ جگہ زمین پر ہم بیٹھے ہیں، اس کی عمر کیا ہے؟ مولانا نے کہا نہ پوچھو، یہ غوامض علوم ہے، مجھے تو معلوم مگر تم سمجھ نہیں پاؤ گے. اچھا، جاہل کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنے اپنے کو علامہ سمجھتا ہے. یہ دوسری مصیبت ہے. تو وہ کون سی ایسی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے؟ حضرت تشریف فرمائے مولانا غربی صاحب، اس سے بہتر عربی ان کی 1000 درجے. عربی زبان میں الف، تھاؤزینڈ، ہزار کے آگے گنتی ہی نہیں ہے. بختم. ہزار کے آگے آج بھی عربی زبان میں لفظ ہی نہیں ہے کوئی تھاؤزینڈ کے آگے. اب وہ انگریزی سے لیے گئے ملین اور ٹریلین اور بلین اور پلیون. ان کی جو اوریجنل لینگویج ہے اس میں ہزار کے آگے گنتی ہی نہیں ہے. اب ایسی لمیٹڈ زبان، محدود. اور زمین کی عمر کیا ہے جو آج اینتھروپولوجی بتا رہی ہے؟ 4.5 بلین ایئرس. کیسے بتائیں؟ بتائیے. اچھا دیکھو، زمین کی عمر ہے 1000 سال. 1000 سال. سنو 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 سنو. 1000 سال کو تم 1000 سے ملٹی پلائی کرو. جی آج کیپیسٹی نہیں ہوگا سمجھنے کی. چلے پوچھا تو سنتے جاؤ. تمہارے پلے تو نہیں پڑے گا، لیکن اسے بیان کر دو کہ راوی سے لکھ لیں کہ میں نے یہ کہا. اب آپ سنیے، اب آپ سنیے. فرماتے ہیں زمین کب پیدا ہوئی، کتنے برس پہلے؟ سنو، 1000 کو اب میں کہیں ملٹی پلائی کروں، کہیے ضرب ہوں، جو کہیے مان دونوں کی اردو بول رہا ہوں. تاکہ 1000 کو 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اس کو پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اس کو پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اس کو پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اسے پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اسے پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اسے پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اسے پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اسے پھر 1000 سے ضرب دو، جو حاصل ضرب ہو اسے پھر 1000 سے ضرب دو. تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ زمین کی عمر اتنی ہے. بائبل کا بیان جو پھونسا گیا بائبل میں، اور مولا علی کا بیان. بات وہیں پر جاتی ہے، بلین آف ایئرس. بلین آف ایئرس. مولانا نے کیسے بتا دیا؟ مولانا نے کیسے بتا دیا بھائی؟ دیکھیے، جو لوگ نامذہب ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. چھوڑو بائبل کو، چھوڑو اپنے پادریوں کو، ادھر آؤ، ادھر آؤ. میں قرآن پر اور مولا کائنات اور ائمہ تحرین کے عصمت و علم پر ایمان رکھتے ہوئے ساری دنیا کے سائنٹسٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن میں اور ائمہ معصومین کے مستند ارشادات میں کوئی ایک بات مجھے ایسی دکھا دیں جو ماڈرن سائنس سے کنفرم نہ کرتی ہو. دکھا دیں بھائی. میرا تو یہ مولا نے کیسے بتائی بات؟ مولا نے کیسے بتائی بات؟ میرا لڑکا بھی آیا ہوا ہے،
واپس آیا. آپ کو کسی وجہ سے فکر ہوئی کہ معلوم کریں اس کی عمر کیا ہے, اس کی ایج کیا ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ان صاحبزادی کی عمر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کہا بتا تو سکتے ہیں لیکن اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم. ٹیسٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تب ہم کافی محنت مشقت کے بعد بتائیں گے کہ اس کی عمر یہ ہے. اب آپ وہاں سے پلٹ کے میرے پاس آئے, یہ ان کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا 26 سال. وہ ڈاکٹر صاحب تو بتا رہے تھے کہ ہم مدتوں میں بتائیں گے اس کی عمر کیا ہے, آپ تو 1 منٹ بتا دیجیے. میں نے کہا بھیا وہ ڈاکٹر ہیں, وہ ریسرچ کریں گے, وہ تحقیق کریں گے, تب بتائیں گے. میں اس کا باپ ہوں. میں اس کا باپ ہوں. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا 26 سال. تو دنیا کے سائنٹسٹ جب ڈسکوری کریں گے, ریسرچ کریں گے, تب بتائیں گے کہ دنیا کی عمر اور زمین کی عمر کیا ہے. لیکن جو ابو تراب ہو, بس توجہ فرمائی آپ نے. ان کا ہمارے یہ ہوتا ہے پوچھنے جاؤ تو وہ کہیں گے کافر ہو گئے. کیسے کافر ہو گئے بھائی؟ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. لیکن میں بس میری سے ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں اس نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. مگر یہ بتاؤ کہ ایبسرڈ باتیں مسلمان کہتے ہیں یا اسلام کہتا ہے؟ اور دھتکارتا اسلام ہے کہ مسلمان ہے؟ اگر اسلام دھتکارے تم کو تو چھوڑ دو بے شک. اگر اسلام ڈنڈا لے کے دوڑا لے تم کو, اسلام ڈنڈے والا مذہب نہیں ہے. اسلام کلاشنکوف کا مذہب نہیں ہے. اسلام کاربائن کا مذہب نہیں ہے. بلا سن لیجئے, اسلام وہ لے کر آیا ہے کہ جس کا لقب ہی رحمت للعالمین. یہ مصیبت ہے ہماری کہ اسلام جو دین رحمت تھا اسے خونریزی کا مذہب بنا دیا. اس سے بڑی ٹریجڈی اور اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں نے کیا. یہ بات یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے ملا. عالم کے پاس قلم ہوتا ہے, ملا کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. وہ قلم سے جواب لکھ کے دے گا آپ کو, وہ ڈنڈا مارے گا. اس کے بعد ہے ہی نہیں, جس کے بعد جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے. اس کے بعد ہے ہی نہیں قلم, تو کرے کہاں سے استعمال؟ جی ابن راوندی ارے مفکر ہے, تھنکر ہے, بہک گیا. جو آدمی سوچے گا اس کو بہکنے کا حق ہے بھائی. اسلام کہتا ہے اسے بہکنے کا حق ہے, مگر جان بوجھ کر نہ بہکے, بدماشی میں نہ بہکے. بہک گیا. عباسی دربار میں پہنچا, اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ میں یہ کہتا ہوں. وہ وہاں ہے قاضی صاحب تشریف فرما کہ مارو اس حرامزادے کو. تو مرتد ہو گیا. وہ کس سے جان بچا کے وہاں سے بھاگا. اب یہ جو ہمارے ایتھیسٹ لوگ ہیں, لامذہب لوگ ہیں, میں دیکھیں ان کا کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف تو نہیں کہی ہے, وہ بھی میری بات توجہ سنیں. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں, وہ تو بات ابھی آگے چلے گی انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں. وہاں سے ابن راوندی بھاگا. بھاگنے کے بعد کہاں آیا؟ امام جعفر صادق کے پاس. جیسے ہی آیا ویسے ہی امام مسکرائے. مسکرانے کے بعد کا بھگائے گئے ہو نا, تلوار چلنے والی تھی گردن پر نا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ امام کا سورس آف نالج کیا تھا؟ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اگر کوئی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے جس کے یہ ارتباط میں ہے تو کس نے بتایا؟ آپ کو کیسے معلوم؟ ہمیں معلوم ہے کیا ہوا. کیا کہنا چاہتے ہو کہو. وہ دھڑ دھڑ جو باتیں تھیں وہ کہنا شروع کر دی. امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ یہ دربار بنی عباس نہیں ہے,
یہ دربار آل محمد ہے. یہاں شبہ میں گرفتار لوگوں کی گردنیں تلواروں سے نہیں کاٹی جاتی ہیں، شبہ کی گردن کو علم کی تلوار سے کاٹی جاتی ہے. بس ہمارے یہاں مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس اوریجنل اسلام کی بات کر رہا ہوں جو اہل بیت کے دامنوں سے چھنتا ہم تک پہنچا ہے. یہاں سپریشن نہیں ہے، یہاں زبابندی نہیں ہے. اور کیا بنے اب پھنسیاں بھائی بہت مشکل ہے بھائی. میں نے آپ نے سنا سب سنی بھائیوں کے لیے مجلسیں پڑھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کو سینے سے لگاتا ہوں. اب اگر وہ یہ شکایت کریں کہ آپ نے ہمارے مولویوں کو تو کہا، اپنوں کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا، تو کیا کروں پھر میں؟ اب بتائیے کیا کروں؟ لیکن وہ حقیقت ہے. میں ان سے کہوں گا بھائی ہمارے عالم آپ کے عالم، آپ کے عالم ہمارے عالم الگ الگ تھوڑے. میں تو مسلمان علماء کی بات کر رہا ہوں. یہ سب نہیں چلے گی بھائی. میں پوری پھنس گیا. میں یہاں کے علماء اور واعظین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہاں تو میں مہمان کی حیثیت سے آتا ہوں، چند روز رہتا ہوں، اپنی مسائل میں پھنسا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں. یہ مجلس ہندوستان میں بھی سنی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے تھرو. معلوم ہے آپ کو ہندوستان کے کونے کونے میں وہ مجلسیں سنی جا رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے تھرو جا رہی ہیں. یہی مجلس تھوڑی اور بہت سی مجلسیں ہیں، مگر یہ مجلس بھی سنی جا رہی ہے. تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کے علماء اور واعظین کے اوپر کوئی تنقید تو نہیں کرنا چاہتا، مگر ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر لوگ دین سے بدک رہے ہیں اور مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے. دین سے بدک رہے ہیں، نہ کیجیے ایسا. میں آپ سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں ایسا نہ کیجیے. آپ وابستہ ہیں اس سے کہ جس کا لقب ہے مشکل کشا. آپ اپنی ملت کی مشکلوں کو حل کیجئے، مشکلوں میں پھنسائیے نہیں. ہر روز ایک نیا شوشہ نہ چھوڑ دیجئے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک ہندوستان شوشوں سے کبھی خالی نہیں ہوا. ایک شوشہ دبا دوسرا شوشہ ابھرا، دوسرا شوشہ دبا تیسرا شوشہ ابھرا. روز ایک مصیبت ہے. نہ کیجیے ایسا. آپ اس کے در سے وابستہ ہیں. اب اپنی لگے سے عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ اس کے در سے وابستہ ہیں جس نے کہا ہے کہ جو اپنے کو عالم سمجھتا ہے اللہ فوراً اس سے یہ عہد لیتا ہے کہ تم گھر میں نہیں بیٹھے رہو گے، مسجد میں نہیں بیٹھے رہو گے، منبر پر نہیں بیٹھے رہو گے. اگر تمہارے سامنے ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا تمہیں. مظلوم کی مشکلوں کو دور کرنا پڑے گا تمہیں. باتیں تو اور تھی نہیں کہوں گا. آپ وہیں کی بات میں کر رہا ہوں. مجلس حسین میں آتے ہیں، اگر تاخیر سے تشریف لائے ہیں تو وہاں سے کھڑے ہو کر گھور گھور کر مجھے نہ دیکھیں کہ میں صلوات پڑھواؤں. اور آپ 4 آدمیوں کی جگہ لیے ہوئے مجمع کو رونتے چلے آئے. میں صلواتیں آپ کو سناتا رہوں اتنی دیر تک. لکھوں کا مجمع ہوتا تو وہ سمجھ لیتا میں نے کیا کہا. صلواتیں سناتا رہوں. اب کیا کروں گا صلواتیں نہ سنوں. اللہم صلی اللہ، ایک صلوات اور ایک صلوات اور ایک صلوات. 5 منٹ تو گئے 60 منٹ میں سے. نہ کیجیے ایسا. اس بات کہ آپ منتظر نہ رہیں کہ آپ آئے ہیں تو کوئی آپ کے پیچھے آپ کی جوتیاں لے کر چلے. شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کی. اپنی جوتیاں خود اٹھائیے، اپنی جوتیاں خود اٹھائیے. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ رسول علی سے بڑے تھوڑے ہیں. دیکھیے آپ غور فرمائیے، اگر
رسول کی جوتیاں کوئی پیچھے لے لے کر چلتا ہوتا، اگر مولا علی کی جوتیاں کوئی لے لے کر پیچھے چلتا ہوتا تو آج تاریخ میں اس کا سنہرے حرفوں میں نام لکھا ہوتا کہ یہ رسول کا کفش بردار تھا، یہ علی کا کفش بردار تھا۔ ہے کہیں؟ ہے کہیں؟ ابھی تاریخ نے تصریح کی بھائی، جب مولا علی ظاہری خلیفہ بنائے گئے مسجد کوفہ میں تشریف لائے ہیں، معمولی لباس، ہاتھ میں جوتیاں، مجمع کے درمیان سے جا رہے ہیں، لوگ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وہ پہچانتے ہی تو کوئی، تو بہت نرمی سے جواب دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تب لوگ سمجھے یہ کون ہے۔ بس آپ آخری بات، مجلس میں آپ تشریف لائیں، شوق سے تشریف لائیں، میری آنکھوں پر آپ کے قدم، آپ کی بڑی عزت ہے، مگر مجلس میں آخر میں تشریف لائیں تو وہاں بیٹھیں جہاں امام زین العابدین بیٹھتے تھے۔ وہ پھلانگتے ہوئے مجلس کو نہیں آتے تھے، کنارے بیٹھ جاتے تھے، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی جوتیاں دوسروں سیدھی نہ کروائیے، جو عزادار و ماتمدار آئے ہیں۔ اگر آپ زین العابدین سے اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو سیرت سید سجاد پر عمل کرتے ہوئے آنے والے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کیجیے۔ کیا کرتے تھے امام؟ جانتے ہیں نا آپ، وہاں بیٹھتے تھے جہاں جوتیاں، اور عزاداروں کی، ماتمداروں کی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سیدھی کرتے تھے۔ بس اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ میں کہیں بھی کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں نے جو کہا وہ ہندوستان کے لیے کہا، یہاں کے حالات کی مجھے خبر نہیں ہے۔ آج محرم کی 30 تاریخ ہے اور سفیر حسینی کا ماتم۔ مظلوم تو سب تھے، افسوس کے وقت ختم ہو گیا، غریب تو سب تھے، لیکن مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب زہیل لڑ رہے تھے تو اصحاب دیکھ رہے تھے، حبیب لڑ رہے تھے تو اصحاب دیکھ رہے تھے، عباس لڑ رہے تھے تو علی اکبر دیکھ رہے تھے، ارے علی اکبر لڑ رہے تھے تو کوئی نہ کوئی حسین تو دیکھ رہے تھے، مگر مسلم جس شجاعت سے جہاد کر رہے ہیں اس کا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اکیلا غریب، 500 کا لشکر آیا تو کے گھر میں تھے، گھوڑوں کی ٹاپیں آنے لگیں، آوازیں آنے لگیں، جلدی 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 آلات تھے، ہر بزرگ درست کرنا شروع کیا۔ تو نے کہا مومنہ تھی، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو نے نہیں سنا، میرے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ لشکر آ رہا ہے، کسی نے جاسوسی کر دی۔ تو کب کیا ارادہ ہے؟ کہا باہر جاؤں گا لڑوں گا، اور کیا ارادہ ہے؟ کہا گھر میں لڑیے، ایک ایک آتا جائے گا، مارتے جائیے گا۔ کہا میں زندہ رہوں یا زندہ نہ رہوں، مگر میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائے۔ مسلم میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، طوع کا مرتبہ زیادہ ہے یا زینب کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تمہیں یہ گوارا نہیں کہ ایک مومنہ کے گھر میں سپاہی گھسائیں، آگے کربلا کے میدان میں زینب کے خیمے کو دیکھو، نکلے باہر، 500 سپاہی کٹ گئے اور بلائے گئے، وہ بھی مر گئے اور بلائے گئے۔ تو ابن نجاد نے کہا کہ بنی ہاشم کی ایک تلوار سے 13 نہیں ہے، اور کربلا میں کیا ہوگا؟ کہا تو نے مجھے کسی بنی بقال سے، اس نے کمانڈر سے کہا، عبدالرحمن ابن اشر سے، کہ مجھے بنی بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، یہ خدا کی کسی بھی تلواروں میں سے ایک، اور کوئی مسلم پر قابو نہیں پا سکتا تھا، مگر دھوکہ دیا گیا، خندق میں گر گئے، ہاتھ سے تلوار لے لی گئی، رسیوں میں جکڑ دیے گئے، گھوڑے پر بٹھائے گئے، زخموں سے چور چور ہیں، جا رہے ہیں گرفتار ہو کر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لشکر کے کمانڈر نے کہا مسلم جو شخص اتنی بڑی مہم لے کر اٹھا ہو اس پر رونا زیب نہیں دیتا۔ کیا بدنصیب، کیا تو یہ سمجھتا ہے میں اپنی مصیبت کو رو رہا ہوں؟ اپنی مصیبت پر نہیں رو رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا کہ کوفے کے ہزاروں آدمیوں نے بیعت کی تھی، میں مولا سے کہہ چکا ہوں مولا آئیے، یہاں کے بدلے ہوئے حالات کی مولا کو اطلاع نہیں دے سکا، میرا مولا کس مصیبت میں پھنسے گا؟
دربار میں لائے گئے، ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، کچھ خوش آمدیدوں نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ فرمایا ما لی الامیر سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں۔ گفتگو ہوئی بہت سخت، بہت تند جوابات دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر قتل کرو، سر کاٹ دو اور لاش زمین پر پھینک دو۔ مسلم چلے دعائیں پڑھتے ہوئے، مناجاتیں کرتے ہوئے، چھت پر پہنچے، کہا میں قتل کرنے ہونے سے نہیں ڈرتا، لیکن ہمارے خاندان کی سنت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھے بغیر لقاء الہی کی منزل پر نہیں جاتے۔ بس اتنی اجازت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ وہ چپ ہوا۔ مسلم نے، توجہ فرمائیے گا، مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ادھر رخ کیا جدھر سے حسین آ رہے تھے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مولا مجھے کوئی حسرت نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، بس ایک تمنا تھی جو پوری نہ ہو سکی، اور وہ تمنا یہ تھی مرنے سے میں نہیں ڈرتا، شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنا چاہتا تھا کہ جب گردن کٹ رہی ہو تو آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ کی زیارت کر کے میں دنیا سے جاؤں۔ سمجھا مسلم کی تمنا کیا ہے؟ فرماتے میری یہ تمنا تھی کہ میں آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں۔ میں کہتا ہوں مسلم گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، تم شہید ہو گئے ہو مگر مولا کی زیارت سے محروم نہیں رہو گے، تمہارا سر بازار کوفہ میں لٹک رہا ہوگا، مسلم فقط مولا ہی کی زیارت نہیں کرو گے، عباس کی بھی زیارت کرو گے، علی اکبر کی بھی زیارت کرو گے، قاسم کی بھی زیارت کرو گے، ایک 6 مہینے کے بچے کی بھی زیارت کرو گے، اور مسلم سن سکو تو کہہ دوں کہ تم کو فقط حسین کی زیارت کی تمنا تھی، کیا تم پر گزرے گی جب حسین کی بہن زینب کو برہنہ سر دیکھو گے؟ واہ محمدہ واہ علی آقنا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات